بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس 8 میں تمام طلبہ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سبق سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو کی مکمل بلند خوانی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی گاہے گاہے اس کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ مقصد ہمارا اس سبق کے پڑھنے سے یہ ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ اردو پڑھنا سیکھ جائیں اور نت نئے الفاظ سے واقف ہو جائیں۔ بلند خوانی اور وضاحت کی ہیڈنگ ڈلی ہے۔ سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو، حصہ سوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے روشن پہلو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی دلجوئی فرماتے، یعنی اس کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، اس سے ناراض نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو جب تک وہ خود نہ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے، مگر یہ کہ کوئی جلدی کا کام درپیش ہو تو اس سے اجازت لے لیتے، اپنے کاموں میں حرج بھی نہیں ہونے دیتے تھے اور اس کی دلجوئی بھی کرتے تھے۔ کسی سے کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، ہمیشہ اس کی راحت اور سکون کا اور اس کی مسرت کا خیال رکھتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو مارا، کبھی کسی کو سوائے میدان جہاد کے نہیں مارا۔ آپ صلہ رحمی فرماتے، یعنی رشتوں کا احترام کرتے تھے، رشتوں کی پاسداری کرتے تھے، مگر کسی رشتہ دار کو افضل و اعلیٰ صحابی پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہ دیتے بلکہ معاف اور درگزر فرماتے، یعنی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برا کیا تو اس کا جواب بھی ہمیشہ معافی اور درگزر سے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے، یعنی ان کی خیریت دریافت کرتے تھے، مساکین سے محبت اور مجالست رکھتے تھے، یعنی غریب لوگوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے تھے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ ان کے جنازوں میں شریک ہوتے، کسی کو فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھتے تھے، کسی بادشاہ سے بادشاہت کی بنا پر مرعوب نہیں ہوتے تھے، یعنی اس سے دبدبے میں نہیں آ جاتے تھے۔ نعمت خداوندی کی تعظیم فرماتے، اگرچہ وہ کم ہو، اور کسی طرح اس کی توہین کے روادار نہیں تھے۔ نعمت اللہ کی طرف سے عطا کرتا، چاہے کم سے کم ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قدر کیا کرتے تھے۔ روادار جائز سمجھنے والا، توہین کسی چیز کی تذلیل، اس کو کمتر سمجھنا۔ پڑوسی کے حق کی حفاظت فرماتے، مہمان کا اکرام کرتے، اس کی عزت کرتے تھے اور اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے تھے۔ جن خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روز وہ آ گئی تو آپ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھائی اور مرحبا کہہ کر، یعنی خوش آمدید کہہ کر اس پر ان کو بٹھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور متبسم رہتے تھے، یعنی مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر عیاں رہتی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر تھے۔ یہ دو لفظ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر پریشانی کی کیفیت اور فکر کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتی تھی۔ متواصل الاحزان زیادہ تر پریشان رہنے والا، اور دائم الفکر یعنی ہمیشہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ کا جو وقت بھی گزرتا اللہ کی اطاعت میں گزرتا یا اپنی حوائج ضروریہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ضروری کام تھے ان میں گزرتا یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اس کے علاوہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات پورے کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرا کرتا تھا۔ جب بھی آپ کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور رحمت کی خاطر ہلکی اور آسان چیز کو اختیار فرمایا، یعنی وہ چیز جس میں کم مشقت ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، تاکہ ہم جیسے ناتواں لوگوں کے کندھوں پر بوجھ نہ آ جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ طبیعت اور خوددار تھے۔ آپ اپنی جوتی خود گانٹھ لیتے، یعنی اس کو سی لیتے تھے، اور اپنے کپڑے میں بھی پیبند خود ہی لگا لیتے۔ گھر کے معمولی چھوٹے کام بھی کر لیتے، گوشت بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر کاٹ لیتے تھے، گھوڑے، خچر اور گدھے پر بھی سوار ہو جاتے، اپنے پیچھے کسی دوسرے کو بھی بٹھا لیتے، اپنے گھوڑے کا منہ اپنی آستین اور چادر کے پلو سے پونچھ لیتے، لاٹھی پر ٹیک لگاتے اور ارشاد فرماتے، لاٹھی پر ٹیک لگانا اخلاق انبیاء میں سے ہے۔
بکریاں بھی چراتے اور فرماتے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ وہ تمام عادات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ نبوت عطا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بھی کیا اور اپنے گھر کے کسی بچے کے عقیقے کو ترک نہیں کیا۔ پیدائش سے 7ویں روز بچے کا سر مونڈتے اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کو فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ نیک فال کو آپ پسند فرماتے تھے اور بد فالی کو ناپسند فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے جی میں بد فالی کا اثر پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اس کو زائل فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس بھروسے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بدفعلی کے اثر کو دور کر دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پسندیدہ چیز پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جب کوئی ناگواری پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، یعنی اس حال میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور جب کھانا بعد فراغت آپ کے سامنے سے اٹھایا جاتا تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس کھانے کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور مسلمان بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو آواز پست فرماتے اور ہاتھ یا کپڑے سے چہرہ مبارک کو چھپا لیتے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تواضع اور عاجزی سے بیٹھتے تھے۔ آپ اکثر قبلہ رو بیٹھتے اور جب مجلس میں تشریف رکھتے تو دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اس طرح بیٹھتے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈال کر گویا رانوں اور گھٹنوں کو باندھ دیا ہے۔ مجلس میں ذکر زیادہ کرتے، بے فائدہ بات نہ فرماتے۔ نماز طویل اور خطبہ مختصر فرماتے ہیں۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ شروع شب میں سو جاتے، آخر شب میں قیام فرماتے، پھر وتر پڑھتے اور اپنے بستر پر تشریف لے جاتے۔ پھر جب اذان سنتے تو فوراً اٹھتے اور وضو کر کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھتے اور کبھی کبھی بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے۔ یہ ایک غلط فہمی اس سے دور ہو جانی چاہیے کہ اکثر ہمارے ہاں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ نفل نماز کو بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے، حالانکہ دونوں طرح ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اکثر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ نماز کی حالت میں رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز سنائی دیتی تھی جیسے ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اپنی امت کی فکر میں اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے نماز میں رویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے جسے ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ چاند کے حساب سے۔ اور یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ شعبان میں بھی آپ اکثر روزے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سویا کرتی تھی اور قلب مبارک وحی کے انتظار میں جاگتا رہتا تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ سوتے وقت سانس کی آواز ہوتی تھی، خراٹے نہیں لیتے تھے۔ جب خواب میں ناگوار چیز دیکھتے تو آنکھ کھلنے پر فرماتے هو اللہ لا شریک لہ۔ جب سونے کے لیے لیٹتے تو داہنی ہتھیلی رخسار یعنی گال کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اے میرے رب مجھے اس روز اپنے عذاب سے بچانا جس روز تو اپنے بندوں کو حساب کے لیے اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت سے مشرف فرمائے۔ اور یہ دعا بھی پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور صبح دوبارہ زندگی پاتا ہوں۔
اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت جیسی نیند دے کر زندگی دی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فصیح الکلام تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ہے وہ نہ بہت زیادہ طویل اور نہ بہت زیادہ مختصر ہوا کرتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نپے تلے الفاظ میں بہت ہی جامع اور مختصر سی بات کیا کرتے تھے۔ جب گفتگو فرماتے تو نہایت واضح کلام فرماتے، منہ کے اندر نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بالکل موتی کی طرح صاف ہوتے تھے کہ سننے والے کو واضح طور پر سمجھ آ جائے، یہاں تک کہ پاس بیٹھنے والا اس کو یاد کر لیتا۔ دیکھیں کتنی اور ہماری گفتگو کبھی اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں، اور بات کو 3 دفعہ فرماتے تاکہ پورے طور پر سمجھ میں آ جائے۔ زبان مبارک کو محفوظ رکھتے، بلا وجہ کلام نہ کرتے، اور کلام فرماتے تو جامع فرماتے، یعنی مختصر اور پر اثر گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی، جو نہ مقصد سے زیادہ ہوتی نہ کم۔ کبھی بطور مثال کوئی شعر بھی سناتے، جیسے یہ شعر ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، کہ آنے والے دنوں میں عن قریب تیرے لیے وہ چیزیں ظاہر کریں گے جن سے تو ناواقف ہوگا، اور تیرے پاس وہ چیزیں وہ شخص خبریں لے کر آئے گا جس کو تو نے مقرر نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسی عام طور پر مسکراہٹ کی صورت میں ہوتی تھی، کہا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنستے تھے، اور کسی عجیب چیز کی وجہ سے آپ کو ہنسی آتی تو بھی صرف دندان مبارک ظاہر ہوتے، کہا نہیں لگاتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کھانا عطا فرمائے تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، کہ اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے عمدہ عطا فرما۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ دودھ کی نعمت عطا کرے تو وہ دودھ پی کر یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔ اور فرمایا دودھ کے علاوہ کوئی چیز کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام نہیں ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی افادیت بتا رہے ہیں کہ اس سے پینے اور کھانے دونوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس بھی استعمال فرماتے اور پیوند لگی ہوئی جوتی بھی پہن لیتے تھے، لباس میں کوئی خاص اہتمام نہیں فرماتے تھے، جو مل جاتا پہن لیتے، کبھی پرانی چھوٹی چادر، کبھی یمنی سبز و سرخ چادر، کبھی اونی جبہ، سبتی جوتا پہنتے تھے، یعنی بغیر بالوں والا چمڑے کا جوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے، اور اسی میں وضو بھی کر لیتے۔ یمنی چادر آپ کو زیادہ پسند تھی، جس میں سفیدی و سرخی ہوتی تھی، کپڑوں میں کرتا زیادہ پسند تھا۔ جب کوئی نیا کپڑا استعمال فرماتے تو اس کا جو نام ہوتا وہ لیتے، یعنی امامہ یا کرتا یا چادر، اور یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، یعنی اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، آپ ہی نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں آپ سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی برائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کا تمام عالم میں کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں عطا ہوئی ہیں اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قیامت تک نہ کوئی آپ کا سا حسین پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا، اور نہ ہی آپ سا خلیق اور سراپا اخلاق حمیدہ کا مجسم نہ پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔ سبق بحمد اللہ تعالی ہمارا ختم ہوا ہے، اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے، سبق کو دوبارہ بغور پڑھنے کی کوشش کیجئے اور مشکل الفاظ کے معانی ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجئے، اور سوچئے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔